اس کے بلڈنگ سٹرکچر، اگر میں اس کی ایلیویشن کی بات کروں تو بڑا ہی ہم نے اپنی 9 بلڈنگ سے ڈفرینٹ اس کا ایک بڑا ہی یونیک اور بڑا ہی ایک ڈفرینٹ اس کا ایلیویشن رکھا ہے. لاہور بحریہ ٹاؤن کا واحد وہ پروجیکٹ ہے جو کہ فیسنگ تھیم پارک ہے. تو سر آپ اپنی روف ٹاپ پہ آئیفل ٹاور کا ویو لے سکتے ہیں. 100% سیکیور اور بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از جمشید بدر فرام IMC ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ بلڈر بحریہ ٹاؤن لاہور سے ایک بار پھر تمام بہن بھائیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم پر. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ روز آپ کے لیے نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں. اور آج کل بڑا شورا ہے, بڑا چرچا ہے ایک ہی پروجیکٹ کا جس سے بحریہ ٹاؤن کے اندر گرینڈ ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے. پروجیکٹ کیا ہے, کون بنا رہا ہے, کیسے بنا رہے ہیں, کتنی دیر میں بنے گا, کیا کیا آپ کو امینٹیز اس میں ملنے والی ہیں. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں IMC کے ڈائریکٹر سیلز فیضان بھائی. تو بغیر وقت ضائع کیے انہی کی طرف چلتے ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں گرینڈ ایکس ہے کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. زبردست. جی الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ بتائیں. الحمدللہ. فیضان بھائی بتائیے گا ذرا گرینڈ ایکس کے حوالے سے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے گرینڈ ایکس گرینڈ ایکس گرینڈ ایکس, کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی خاص وجہ کیا بننے کے جا رہے ہیں یہاں؟ تو جمشید صاحب کسی بھی پروجیکٹ کی ہائپ ہونے کی یا اس میں کسٹمر کی اٹریکشن کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, جیسے 2 سے 3 ریزنز ہوتی ہیں, جس میں اگر ہم اپنی لینگویج میں بات کریں تو کسی بھی پروجیکٹ کو آپ اگر پسند کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. لائک سب سے پہلے اس کی لوکیشن. تو اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو گرینڈ ایکس کی لوکیشن فیسنگ تھیم پارک ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک بحریہ ٹاؤن لاہور میں فیسنگ تھیم پارک کوئی پروجیکٹ نہیں لانچ ہوا. ٹھیک ہے. اگر میں سیکنڈ چیز کی بات کروں تو وہ ہوتی ہے ڈیولپر ہسٹری. ٹھیک ہے. اور اگر میں ڈیولپر ہسٹری کی تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں تو اس ڈیولپر نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں گرینڈ ایکس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور اب یہ 10واں پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے اس کا نام گرینڈ ایکس رکھا ہے. گرینڈ ایکس رکھا گیا ہے. ویسے تو ان کا 11واں پروجیکٹ بھی جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور لیکن ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے گرینڈ ایکس مینز گرینڈ 10. انہوں نے گرینڈ کی ایک سیریز لانچ کی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ڈیولپر کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو ان کی ایک ہی ٹیگ لائن ہے, ڈیلیور آن ٹائم. ٹھیک ہے. پہلے پروجیکٹ سے لے کر 9ویں پروجیکٹ تک انہوں نے جتنے بھی پروجیکٹ لانچ کیے ہیں آن ٹائم ڈیلیور کیے ہیں, اور اپنے کسٹمر کا کانفیڈنس گین کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنا 10واں پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیا ہے, لانچ ہوتے ساتھ ہی اس کی ایک ہائپ بن گئی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ایک بڑا ہی لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ہی ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے مارکیٹ سے ہٹ کے. اور اگر ہم بات کریں تیسری چیز تو وہ ہے پیمنٹ پلان. ٹھیک ہے. اس کا پیمنٹ پلان بہت انہوں نے بڑا ہی منفرد بنایا ہے. اگر آپ کسی دوسرے ڈیولپرز کی بات کریں تو وہ پیمنٹ پلان اپنا اس طرح بناتے ہیں کہ لائک وہ کسٹمر کو سٹارٹنگ میں ریلیف دے دیتے ہیں. اس کیس میں جی آپ 10 لاکھ روپے بکنگ لے لیں, 12 لاکھ روپے بکنگ لے لیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ انسٹالمنٹ پہ لے کر آتے ہیں تو ہر 6 مہینے بعد ایک آپ کو 50,000 روپے کی انسٹالمنٹ تو کر دیں گے, 6 مہینے بعد جو ہم نے 5 لاکھ روپے دینا وہ نہیں بتائیں گے کسٹمر کو. لیکن اس ڈیولپر نے ایک ایسا فارمولا لانچ کیا ہے کہ جس بندے نے آج بکنگ کروائی ہے, اگر میں اس کی بات کروں گرینڈ ایکس کی تو 2 سال کا پیمنٹ پلان ہے. تو 2 سال کو انہوں نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اگر سیلری والا بندہ, مجھے پتا ہے کہ یار میرا بجٹ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے مہینے کا ہے, بالکل صحیح, تو میں نے 1.5 لاکھ روپے کو پلان کر کے پہلی قسط بھی میری 1.5 لاکھ ہے, اور میری جو 24ویں قسط یعنی کہ جو لاسٹ قسط ہوگی وہ بھی 1.5 لاکھ ہے. یار یہ بہت پلس پوائنٹ ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہڈن رکھ کے بلون پیمنٹ کو, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو اس وقت موسٹلی لوگ پروجیکٹ سے بھاگتے ہی اس وجہ سے ہے کہ جب وہ بلون پیمنٹ آتی ہے نا, وہ پہلے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے مہینہ تو بآسانی دے رہے ہیں,
اب وہ بھی دے رہے ہیں اور اچانک سے انہیں 6-7 لاکھ रुपए پھر 6 مہینے بعد دینا پڑ جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. 100% لوگوں کی جو فائلز کینسل ہوتی ہیں یا جو بکنگ کینسل ہوتی ہیں اس کی 99% ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں تو ایکسائٹمنٹ میں کم میں لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر میں ان کی ہسٹری کی بات کروں تو 9 پروجیکٹس میں ان کی صرف اور صرف 1% کینسلیشن ہے, صرف 1%. یہ میری اس دن سی او کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو ہی سیڈ کہ یار 1% ہماری کینسلیشن ہے تھرو آؤٹ 9 پروجیکٹس میں, کیونکہ ہم نے پلان ہی اس طرح دیا کہ ایک بندہ ہے اس نے سال یا 2 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو اس نے اپنے مائنڈ میں پلان کر کے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کیا. اچھا فیضان بھائی, اگر اس کے سراؤنڈنگ کی بات کریں تو سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سر اس کی سراؤنڈنگ کا آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ اپنا اپارٹمنٹ بھی انشاءاللہ اس میں بک کروا لیں گے. اچھا جی, میں دیکھ کے آیا ہوں لوکیشن, اس لیے آپ سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کر. تو سر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لاہور بحریہ ٹاؤن کا واحد وہ پروجیکٹ ہے جو کہ فیسنگ تھیم پارک ہے, جہاں پہ 3 سے 4 ہزار کا فٹ فال ڈیلی بیسس پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیفٹ سائڈ کی اگر میں بات کروں, بحریہ ٹاؤن لاہور کا پہلا PSO پمپ اور اس کے بالکل ساتھ امتیاز ہے جہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز میسر ہے. اس کے لیفٹ سائڈ کی اگر میں بات کروں تو اس کے بالکل ڈائریکٹ اپروچ 150 فٹ روڈ پہ 100 فٹ روڈ ہے جو کہ اس کی ڈائریکٹ اپروچ بنتی ہے. اگر میں اس کی بات کروں روف ٹاپ کی تو وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے. جی ہاں, جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ بحریہ ٹاؤن میں آیا ہوں اور آئیفل ٹاور نہیں دیکھا, تو سر آپ اپنی روف ٹاپ پہ آئیفل ٹاور کا ویو لے سکتے ہیں, بالکل فیسنگ آئیفل ٹاور آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی بلڈنگ سٹرکچر کی بات کریں تو وہ اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سر اس کے بلڈنگ سٹرکچر اگر میں اس کی ایلیویشن کی بات کروں تو بڑا ہی ہم نے اپنی 9 بلڈنگ سے ڈفرنٹ اس کا ایک بڑا ہی یونیک اور بڑا ہی ایک ڈفرنٹ اس کا ایلیویشن رکھا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں بات کروں اس کی سٹرکچر کی تو اس میں بیسمنٹ دیے ہیں ہم نے, جس میں بیسمنٹ میں ہم نے ایک کنال میں صرف اور صرف ریزیڈنس کے لیے جو وہاں پہ آئیں گے, ہمارے گیسٹ آئیں گے, دوست آئیں گے, ان کے لیے ہم نے ایک کنال میں کمیونٹی کلب دیا ہے. اس کے بالکل ساتھ ہی اس میں ساری چیزیں ہوں گی, ظاہر ہے سوئمنگ پول, جم, سپا, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, جتنی آپ سوچ سکتے ہیں اور جتنی آپ کو چاہیے ایک نارمل بلڈنگ میں آپ کو پورا وہ تو کمیونٹی کلب بنا دیا نا. ٹوٹل کمیونٹی کلب کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری فیسلٹی آپ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بیسمنٹ میں ہی ہم نے کچھ کمرشل شاپس دے دی ہیں. اگر میں بات کروں بحریہ ٹاؤن کی تو بحریہ ٹاؤن میں 5 مرلہ 8 مرلہ سے پلازا زیادہ تھے ہی نہیں. تو جو ہمارے دوست ہیں جو آؤٹ لیٹس برانڈز یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ سر آپ لوگ کوئی ایسی چیز دیں, آپ لوگ بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, کوئی ایسی منفرد چیز دیں جس میں ہم اپنی آؤٹ لیٹس لے کے آ سکیں. تو ہم نے بحریہ ٹاؤن میں پہلی بار 1000 اسکوائر فٹ کی آؤٹ لیٹس دی ہیں برانڈز کے لیے. اور وہ بھی اگر میں اس کی گراؤنڈ کی بات کروں, ان کی ہائٹ کی بات کروں گراؤنڈ فلور پہ تو 15 سے 18 فٹ کی ہائٹ کی لابی ہوگی. اچھا, اگر میں تھوڑا سا اوپر جاؤں فرسٹ فلور پہ تو آپ کو ٹوٹل کمرشل ملے گا فرسٹ فلور پہ. سیکنڈ فلور پہ آپ کو بحریہ ٹاؤن کا پہلا فوڈ کورٹ ملے گا جو کہ آپ ایک امیجن کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فیسنگ تھیم پارک کو اپنا فوڈ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل سر. 3rd فلور سے 9th فلور تک ہم دے رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں پہلی بار 4 اسٹار لگژری ہوٹل اپارٹمنٹ. اچھا, اس میں اسٹوڈیو, 1 بیڈ اور 2 بیڈ تینوں کیٹیگریز ہم نے دے دی ہیں. اچھا اچھا. تو اگر جو بندہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو 100% سیکیور اور بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. اب وہ آپ پوچھیں گے کیسے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں اگر آپ اپنا رینٹل انکم, 2 طرح کے انویسٹر ہوتے ہیں, جو کہتا ہے کہ یار میں نے رینٹل انکم لینی ہے, اس کے لیے 1% سے بھی زیادہ رینٹل انکم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انویسٹر وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار میں اپنی انویسٹمنٹ باؤنڈ کروں کچھ عرصے کے لیے اور میری انویسٹمنٹ انکریز ہو جائے. تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی رینٹل انکم کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بھی 100% ڈبل ہو جائے گی. اچھا, اس کی گارنٹی آپ کو لینڈ مارک ڈیولپرز کے CEO دے رہے ہیں. کیونکہ 5 پروجیکٹ کی اگر میں بات کروں تو 9 کے 9 پروجیکٹ جب ڈیلیوری دی ہے انہوں نے, جب آپ کے ہاتھ میں چابی آئی ہے تو بکنگ کے جو اماؤنٹ تھی وہ 100% ڈبل کر دی ہے. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ریٹس اتنے مناسب دیتے ہیں کہ آفٹر پوزیشن وہ چیز ہماری ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اپروول کے حوالے سے کیا سین ہے اس کا؟ یہ سوال پوچھ کے آپ نے ڈیولپر کی ہسٹری پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. کیونکہ سر ان کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے, پہلے اپروو کرواؤ پھر مارکیٹ میں لانچ کرو.
ٹھیک इनके जितने भी प्रोजेक्ट थे इन्होंने पहले अप्रूव करवाए हैं, उसके बाद मार्केट में लॉन्च किए हैं। दैट्स वाई के लॉन्चिंग होते ही जो आप कह रहे हैं एक हाइप हो गई है। इस वक्त मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं जो कि एलडीए से अप्रूव नहीं है लेकिन बिक रहे हैं। हम पहले अप्रूव करवाते हैं उसके बाद बेचते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए फैजान भाई। अल्लाह करे कि आपके ये जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बिक जाए और एक शानदार किस्म का प्रोजेक्ट है जी। टोटली जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है सबसे अप्रूव्ड है और सबसे बड़ी बात यह है कि रेंटल इनकम इसका बड़ा ज़बरदस्त है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई सवाल कोई सुकम मेरे ज़हन से रह गया हो तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। IMC रियल एस्टेट आपके लिए हम वक्त तैयार रहता है। और नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में आज के इस एपिसोड के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।